اس ایکسپلینر میں خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسی بات پر غور کرنے والے ہیں جو کافی ڈیپ بھی ہے اور تھوڑی کنٹروورشل بھی۔ مفتی طارق مسعود کا ایک مشہور لیکچر ہے جس میں انہوں نے کامیابی اور آخرت کے تصور کا بالکل ایک نیا اینگل دیا ہے۔ ہم بالکل نیوٹرل رہ کر اس سورس مٹیریل کو ان پیک کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر اس نقطہ نظر کا سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات کو شروع کرنے کے لیے ایک ایسی مثال لیتے ہیں جسے پوری دنیا جانتی ہے۔ پاپ کلچر کا سب سے بڑا آئیکن جس کے پاس دنیا جہاں کی دولت اور کنٹرول تھا۔ مقرر یہاں ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں جو شخص سکسیس کی پیک پر تھا کیا وہ واقعی سکسیسفل تھا؟ یہاں پر دو بالکل الگ مائنڈ سیٹس کا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف وہ سیکولر اپروچ ہے جہاں ڈھیر ساری دولت، پاور اور ہر وقت ریڈی ڈاکٹرز کی ٹیم کو الٹیمیٹ کامیابی مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک مذہبی ریالٹی ہے کہ بھئی انسانی فنا اور موت ایک ایسی سچائی ہے جسے آپ کسی بھی دنیاوی طاقت یا پیسے سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ ڈسکشن پاپ کلچر سے شروع ہو کر تیزی سے عقائد اور حساس معاشرتی مسائل کی طرف بڑھتی ہے، اس لیے ہم اس پورے آرگیومنٹ کو ان 5 حصوں میں سمجھیں گے۔ اصل کامیابی، آخرت کا کانسیپٹ، کچھ کنٹروورشل معاشرتی مسائل، مغربی کلچر پر تنقید، اور آخر میں خالق ورسز انسانی حقوق۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی۔ کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے اور اس کی دنیاوی لمٹس کیا ہیں؟ اسکرین پر دی گئی ڈیٹیلز دیکھیے۔ مقرر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ مائیکل جیکسن کے پاس اپنی لائف کو لمبا کرنے اور موت کو دور رکھنے کے لیے ہر پاسبل وسیلہ موجود تھا۔ مطلب اس نے اپنی لائف کو کسی انجینئرڈ بزنس ڈیل کی طرح ٹریٹ کیا جہاں اسٹرکٹ ڈائٹ پلانز تھے اور ایون باڈی پارٹس ٹرانسپلانٹ کرنے تک کے ارینجمنٹس تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ لیکن اتنی ساری پریپریشنز اور دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز کی فوج کے باوجود کلائمیکس کیا تھا؟ اس گلوبل شخصیت کی لائف صرف 50 سال کی عمر میں اچانک ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسی لمیٹیشن ہے جس نے ان تمام مادی وسائل کو بے اثر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کے سب سے اہم عقائدی حصے میں آتے ہیں، یعنی آخرت یا ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ ہماری پوری سوچ کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ یہ کوٹ ذرا دھیان سے سنیے۔ مقرر کی یہ بولڈ سٹیٹمنٹ ان کی اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سچ میں کسی کو لگتا ہے کہ موت کے بعد اسے جواب دینا ہے تو اس کی لائف کا ڈھنگ پوری طرح ریورس ہو جائے گا، بالکل ایک یو ٹرن کی طرح۔ اس کے ڈیلی ایکشنز اور زندگی کے مقاصد کمپلیٹلی بدل جائیں گے۔ اس آرگیومنٹ کو یہاں سمجھیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے اور بس یہی دنیا ہے، تب تو واقعی سیکولر سوچ ٹھیک ہے اور ہر طرح کی دنیاوی عیش و عشرت کو بے شک 20 گنا بڑھا دینا چاہیے۔ لیکن اگر ریلیجیس ریالٹی سچ ہے، تب صرف دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے گزاری گئی زندگی ایک مکمل ناکامی ہے۔ یہ فنڈامنٹل ڈفرنس سمجھنا بہت ضروری ہے آگے آنے والے پوائنٹس کے لیے۔ فلسفی سے نکل کر اب ہم تیسرے حصے پر آتے ہیں جہاں لیکچر اس مذہبی سوچ کو اپلائی کرتا ہے کچھ انتہائی پیچیدہ اور حساس معاشرتی مسائل پر۔ یہاں مقرر نے سوسائٹی اور میرج پر کافی متنازع یعنی کنٹروورشل موقف پیش کیا ہے جسے ہم صرف وضاحت کی حد تک سمجھیں گے۔ وہ سیکوینشلی آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں۔ پہلے وہ کم عمر بیواؤں کی ٹریجیکل سچویشن کو ایکنالج کرتے ہیں، پھر لبرل سوسائٹیز کے دیے گئے سولوشن یعنی فیمیلز کو ورک فورس میں شامل کرنے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور آخر میں معاشرتی تحفظ کے نظام کے طور پر پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی لاجک یہاں یہ بن رہی ہے کہ پولیگمی کو کسی فزیکل انڈلجنس کی طرح نہیں بلکہ ایک سوشل سیفٹی نیٹ کی طرح دیکھنا چاہیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بیواؤں کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے نام پر اکیلے چھوڑ دینا دراصل انہیں استحصال یا ایکسپلائٹیشن کے رسک میں ڈالتا ہے۔ ان کے مطابق انسان کی فطرت ہے کہ اسے صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک سیکیور کمپینین شپ چاہیے جو سیکولر لبرلزم فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ یہاں مقرر نے مغربی کلچر اور اس کے خاندان پر پڑنے والے نیگیٹو اثرات پر گہری تنقید کی ہے۔ لیکچر کا یہ پوائنٹ کافی ریلیٹیبل ہے۔ مقرر بتاتے ہیں کہ ویسٹ کا جو سیکولر پرسیوٹ آف پلیجر ہے، اس کے نتیجے میں بزرگوں کو اولڈ ایج ہومز بھیج دیا جاتا ہے اور بس ہالیڈیز پر اوکیجنل فون کالز ہو جاتی ہیں۔ اس کے اپوزٹ ریلیجس فریم ورک میں والدین کے بڑھاپے کی دیکھ بھال، اس پوری پروسیس کی ٹینشن کو خوشی سے اٹھانا اور موت کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ایک فرض اور عظمتی کام سمجھا جاتا ہے۔
اسکرین پر موجود اس ٹیبل کو دیکھیے، یہ بالکل کلیئرلی ڈیلینیٹ کرتا ہے کہ مقرر ویسٹ سے رابطے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ان کا واضح اصول ہے کہ مغرب سے ان کی ہائیلی ایڈوانس ٹیکنالوجی، میڈیسن اور مصنوعات تو ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے، لیکن وہاں کی لادینیت، مورل ایتھکس اور ان کا فیملی کو ٹریٹ کرنے کا جو سیکولر طریقہ ہے اسے اسٹرکٹلی ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ اور اب ہم اس ایکسپلینر کے آخری اور سب سے بنیادی حصے پر پہنچ گئے ہیں، خالق کے حقوق بمقابلہ انسانی حقوق۔ یہاں مقرر نے ماڈرن سوسائٹی کے دیے گئے ڈسیپٹیو لیبلز پر کافی شدید وار کیا ہے۔ ویمنز فریڈم کا لیبل، ان کا ماننا ہے کہ جسے سیکولر کلچر میں آزادی کا خوبصورت نام دے کر بیچا جا رہا ہے، دراصل وہ سوسائٹی کی مورل ڈسٹرکشن کا ایک ٹول ہے۔ ان کے حساب سے اس کا بنیادی مقصد صرف مردوں کو بنا کسی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے خواتین تک آسان ایکسس دینا ہے۔ اس کا کور میسج یہی سامنے آتا ہے کہ جب کوئی سوسائٹی صرف ہیومن رائٹس یا ہیومن ڈیزائرز کو سب کچھ مان لیتی ہے اور خالق کے رولز کو اگنور کر دیتی ہے، تو ایفیکٹولی خدا کا تصور ان کی سوسائٹی کی ڈکشنری سے غائب ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس بنیادی مقصد سے ہی کٹ جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ آخر میں ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوال چھوڑ کر جاتا ہے یہ ایکسپلینر، کیا سچ میں انسانی حقوق اس کریٹر کے حقوق کو بھلا کر قائم رہ سکتے ہیں؟ اس سورس مٹیریل کو ڈیسیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس فنڈامنٹل ڈیوائیڈ کو سمجھ سکیں جو ماڈرن سیکولرزم اور ریلیجس ورلڈ ویو کے درمیان ہے۔ کیا لگتا ہے، کیا ماڈرن سکسیس کی ڈیفینیشنز واقعی ادھوری ہیں؟ سوچنے والی بات ضرور ہے۔ اس انٹرسٹنگ ڈیبیٹ پر غور ضرور کیجیے گا۔